مشنودی محمد والے محمد بلند در صلوات. اب آپ کے سامنے ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے. خطیب آل عمران جناب علامہ ظہیر نشان جی آپ کے ساتھ. مشنودی محمد والے محمد بلند در صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا حسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وزکہ وتمتع فیہا قلیلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد درود برسمت آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا افضل الاولین واشرف الآخرین الرسول المصدق محمود الاحمد خاتم الاحمد بالزہراء محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحمید وهو اصدق القائلین وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جسے درود آتا ہے وہ سارے رحمت کرے. اللہ انتہائی واجب الاحترام عزاداران رئیس کربلا و صوفوران اسیران کربلا درسگاہ رئیس کربلا کی آج دوسری مجلس سے میرا خطاب ہے. اپنی انتہائی کم علمی بساط و اوقات کے مطابق عنوان گفتگو آپ حضرات کے رسانِ عالیہ میں محفوظ ہوگا کہ میں نے موضوع شروع کیا ہے عبادت اور معرفت. یہ میرا موضوع ہے. کل میں نے سرکار اس بات پہ گفتگو کی تھی کہ اللہ نے ہماری تخلیق کا مقصد واضح کیا ہے کہ تمہیں فضول پیدا نہیں کیا. تمہیں جو یہ وجود بشری عطا کیا, تجھے آنکھیں عطا کی, تجھے کان عطا کیے, تجھے عقل عطا کی, تو ایسے نہیں عطا کی بلکہ تجھے خلق کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے. ذہن تیار ہو گیا کہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے اللہ کی عبادت. کل بات میں نے یہاں پہ عرض کر کے گیا ہوں کہ عبادت اگر معرفت کے ساتھ ہو تو وہ درجہ قبول تک پہنچتی ہے. لیکن تیار ہے کہ اگر عبادت اگر معرفت کے ساتھ کی جائے تو وہ منزل کمال تک پہنچتی ہے. یعنی وہ عبادت جس کا اجر و ثواب ہے تو وہ عبادت معرفت کے ساتھ کی جائے تو وہ عبادت کہلاتی ہے. بغیر معرفت عبادت جو ہے وہ عادت کہلاتی ہے, عبادت نہیں کہلاتی. پہلا جملہ آپ نے آج کا لیا وہ عادت ہے سرکار, عبادت نہیں ہے. میں ایک ایک جملے پہ آپ سے خاص دعا چاہوں گا. یعنی عادتاً عبادت اور ہے, عبادتاً عبادت اور ہے. بڑے بندے عادتاً عبادت کرتے ہیں. مثلا ایک مثال دے کے بات آپ کو
کا مطلب ہے وہ عبادت معرفت رکھ کے نہیں کر رہا تھا، وہ عادتاً عبادت کر رہا تھا۔ ایک ہے، اسی لیے میں نے موضوع یہ شروع کی ہے، یہ عزاداری کی بھی ایک معرفت ہے۔ اگر عزاداری کو معرفت سے سنا جائے، ابتدا میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر عزاداری مظلوم کربلا کو صحیح معرفت سے سنا جائے تو اور انداز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر تقی بہجت سے کسی نے کہا تھا کہ سرکار میں مجلس میں جا رہا ہوں، انہوں نے فرمایا یہ نہ کہا کرو کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، بلکہ کہا کرو کہ میں کربلا جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ یہ کہا کرو کہ میں کربلا جا رہا ہوں۔ یعنی اگر مجلس کو بھی معرفت سے دیکھا جائے تو مجلس بھی قبہ حسینی کا درجہ رکھتی ہے۔ ذہن باپ کے قریب سکتا، یعنی اب معرفت ہے کیا؟ توجہ ہے سکتا، عبادت تو کل میں نے عرض کی ہے، آج میں موضوع اپنا آگے چلانا چاہ رہا ہوں۔ یہ معرفت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے جاننا، میں موضوعاتی خطیب ہوں، میں نے موضوع میں رہنا ہے۔ ایک ہے جاننا، ایک ہے پہچاننا۔ جاننے کو کہا جاتا ہے ماننا، اور پہچاننے کو کہا جاتا ہے فلاں کی معرفت ہو جانا، فلاں کی معرفت ہو جانا۔ یعنی ہر چیز کے دو رخ ہوتے، ایک ظاہر، ایک باطن۔ ہماری بڑی دعائیں ہیں جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، ایک دعائیں معرفت ہے، نمازی بندے غور کیجیے گا، ایک ہے ہماری دعائیں معرفت، چھوٹی سی، بھائی قمر جی چھوٹی سی دعا ہے لیکن ہے اس میں بڑی کی، توجہ ہے سب، چھوٹی سی دعا ہے، اس میں پہلا لفظ ہے اللہم عرفنی نفسک، اے اللہ مجھے اپنی معرفت نصیب فرما۔ میں اپنے موضوع میں ہوں، اے اللہ مجھے اپنی معرفت نصیب فرما۔ اگر آپ ترجمہ پڑھیں تو یہی ترجمہ ہے، اگر مجھے تیری معرفت نہ ہوئی تو مجھے تیرے نبی کی معرفت نصیب نہیں ہوگی۔ یعنی بنیاد ہے ذات توحید۔ پھر اگلا جملہ، پہلا جملہ اللہم عرف، اے اللہ مجھے اپنی معرفت نصیب فرما۔ پھر دوسرا جملہ اللہم عرفنی برسولک، اے اللہ مجھے اپنے رسول کی معرفت نصیب فرما، مجھے اپنے رسول کی معرفت نصیب فرما۔ اگر تیری معرفت نہ ہو تو تیرے رسول کی معرفت نہیں ہوگی، اگر تیرے رسول کی معرفت نہ ہوئی تو مجھے تیری حجت کی معرفت نہیں ہوگی، اگر مجھے تیری معرفت نہ ہوئی تو تیرے نبی کی معرفت نہیں ہوگی، اگر تیرے نبی کی معرفت نہ ہوئی تو تیری حجت کی معرفت نہیں ہوگی۔ اور تیسرا جملہ اللہم عرفنی حجتک، اے اللہ مجھے اپنی حجت کی معرفت نصیب فرما، اے اللہ مجھے اپنی حجت کی معرفت نصیب فرما۔ یہی لفظ ہے کہ اگر مجھے تیری معرفت نہ ہوئی، تیرے نبی کی معرفت نہیں ہوگی، تیرے نبی کی معرفت نہ ہوئی، تیرے حجت کی معرفت نہیں ہوگی، اور اگر مجھے حجت کی معرفت نہ ہوئی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، بے قدری نہ کرو یار، تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے حجت کی معرفت ہو تو بندہ ہدایت پہ رہتا ہے۔ آج کی تقریر کا میں پہلا لفظ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر حجت کی معرفت ہو تو بندہ ہدایت پہ رہتا ہے۔ اور یاد رکھے گا معرفت نہ ہو تو معرفت نہ ہونا ثواب میں کمی کا باعث نہیں، تیر سے خارجے کا باعث ہے۔ یہ جو ہاتھ اس مشکل بات پہ اٹھے، حجت کی معرفت نہ ہو، یہ ایک مشہور حدیث ہے، اگر آپ نے غور کیا تو یقیناً ہر بندے نے اسے ہزاروں مرتبہ سنے، لیکن آج میرے موضوع میں ہے، مشہور حدیث ہے من مات ولم یعرف امام زمانے، وہ بندہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت رکھے بغیر مر گیا۔ اللہ اکبر، جو بندہ اپنے وقت کے امام کی سرکار معرفت رکھے بغیر مر گیا، ماتا میتۃ الجاہلیہ، گویا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔
जुबान दी है, जहालत की मौत नहीं। मैंने जहमत की ये है कि जुमला कीमती है कि वो जाहिलियत की मौत मरा है, जहालत की मौत नहीं। आपने लुत्फ भी नहीं लिया। जाहिल होना और है, जहलियत की मौत होना। अक्सर आपने ये जुमला, ये जमाने जहलियत का वाकया है। अब आप बोल रहे हैं जी ये जमाना जहलियत का वाकया, इसका मतलब है जो वक्त के इमाम की मारिफत के बगैर मर गए, उसका ना अल्लाह से कोई ताल्लुक है ना उसका नबी से कोई ताल्लुक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये वो दीन से खारजे का सबब है। ये बात मैंने की, जो पहला कायनात में काफिर था, आप मेरे करीब है ना सबका, ऐसा जुमला, जो पहला काफिर जिसका ऐलान कुफ्र हुआ, वकाना मिनल काफिरीन, वो था ही काफिरों में से, वो था ही। अगर आप मेरे करीब हैं मेरे मौजू से, तो मैं लफ्ज कहना चाह रहा हूं, पहला जो काफिर हुआ जिसका नाम इब्लीस है। इब्लीस को तो सारे जानते हो, इब्लीस बदबख्त। अल्लाह कहता है वकाना मिनल काफिरीन, वो था ही काफिरों में से, वो था ही काफिरों में से। इन जिंदा जीते जागते मजमे से मेरा सवाल है, ये जो इब्लीस काफिर हुआ इबादत न करने की वजह से, मैं अपने मौजू पे हूं सरकार, ये जो इब्लीस काफिर हुआ ये इबादत ना करने की वजह से नहीं, इबादत तो इतनी करता था कि जिन होके फरिश्तों में जाके बैठ गया, जिन होके फरिश्तों में जाके बैठ गया, यानी इबादत की सीढ़ी पे चढ़ के जमीन से आसमान तक पहुंच गया। ये इब्लीस काफिर क्यों हुआ? नहीं, अगर मेरे मौजू के साथ है, इब्लीस काफिर क्यों हुआ? इबादत ना होने की वजह से नहीं, मारिफत ना होने की वजह से। इब्लीस जो काफिर हुआ वो इबादत ना होने की वजह से नहीं। रहमत करो यार, मेरे मौजू के साथ रहो, मारिफत ना होने की वजह से। अब मैं एक और लफ्ज कहता हूं, किबला अल्लाह की मारिफत तो बड़ी दूर की बात है, उसे उस सजदे की भी मारिफत नहीं, उस सजदे की भी मारिफत नहीं जिसकी वजह से ये लानती हुआ। इबादत के बलबूते पे तो फरिश्तों में जाके बैठ गया। मैं बोर तो नहीं कर रहा, यानी इबादत के बलबूते पे तो फरिश्तों में जाके बैठ गया, लानती क्यों हुआ? वो एक सजदा नहीं किया, एक सजदा नहीं किया। अब तकरीबन अफराद सारे मेरी तरफ मतवज्जे हो गए, तो बात करना मेरे लिए मजीद आसान हो जाएगा। याद रखिएगा, वो लानती हुआ एक सजदा ना करने की वजह से। उसकी वजह उसने आदम का जाहिर देखा था। अल्लाह अकबर, जो मेरे मजमून के साथ है यार, उसने आदम अलैहिस्सलाम का जाहिर देखा। हालांकि उसे ये नहीं पता अल्लाह ने आदम के पुतले को सजदा नहीं करवाया। नहीं, जिनकी तफसीर पे नजरे हैं, पुतला तो आदम अलैहिस्सलाम का शरीर पहले भी था, पुतला जो गुलाम नबी जी पहले भी था, पुतला तो पहले भी था। अल्लाह ने पहले सजदा नहीं करवाया, बल्कि कुरान की आयत में क्या फरमाया? वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब इसमें अपनी रूह दाखिल करूं। मेरे करीब रहिएगा, मैंने कुरान से बाहर नहीं जाना। जब इसमें मैं अपनी रूह दाखिल करूं, इसका मतलब है किबला इब्लीस ने आदम देखा, अल्लाह की रूह नहीं देखी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब मैं लफ्ज कह लूं ताकि हर बंदा मेरे करीब आ सके। याद रखो, जो जाहिर देखे अंदर ना देखे, उसी को तो इब्लीस कहा जाता है। जो जाहिर देखे अंदर ना देखे, उसी को इब्लीस कहा जाता है। किबला अब उसने जाहिर देखा तो यही कहा कि मैं इसे सजदा करूं, मैं इसे सजदा करूं। तूने मुझे आग से पैदा किया,
الحمدللہ سارے قرآن پڑھنے والے بندے بیٹھے ہو. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, اسے مٹی سے پیدا کیا, یعنی ابلیس ظاہر دیکھ رہا ہے کہ یہ مٹی سے بنا ہے, یہ مٹی سے بنا ہے, مٹی سے بنا ہے. اللہ نے معرفت بتائی, آدم نہ دیکھ. نہیں, میں ایک موڑ پہ آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ اینٹ سے میرے مولا کے نام کی صدا بلند ہوگی اگر آپ کی بھی معرفت تھوڑی بلند ہو گئی. یاد رکھے گا, اب اس نے آدم کو دیکھا, حکم کو نہیں دیکھا. اللہ نے فرشتوں میں سے نکال کے لعنتی کیا. قبلہ جو فرشتوں میں سے نکل کے علیحدہ ہوا وہ بھی لعنتی تھا, جو غدیر کے میدان سے علیحدہ ہوا وہ بھی لعنتی تھا. مالک آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے گا. قبلہ اس نے, اب بات میں کر رہا ہوں, انشاءاللہ اگر نتیجہ نیا ہو تو پھر دعا میرا حق بنتا ہے. ابلیس نے آدم کو دیکھا, میرے قریب رہیے گا یار. ابلیس نے آدم علیہ السلام کو دیکھا, اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا. حارث بن نعمان فہری نے علی کو دیکھا, یہ نہیں دیکھا کہ مولا بنوا کون رہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مولا بنوا کون رہا ہے, مولا کا اعلان کون کر رہا ہے. بندوں نے یہی اعلان سنا, من کنت مولا ہو. میں قدیم نہیں پڑھنا چاہ رہا, میں ایک نکتہ کہنا چاہ رہا ہوں. میں نے کل بھی منت کی تھی, بیٹھ جائے جہاں جہاں جگہ ملتی ہے. آجو 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 آجو. جتنی دیر سبات ایک اور پڑھ لیں تاکہ جو مومنین آگے بیٹھ میں جاتے ہیں. متوجہ ہیں سکھ بات میں اگر یہ کر رہا ہوں کہ ابلیس نے, آج بسم اللہ سے, ابلیس نے آدم کے ظاہر کو دیکھا, حکم کو نہیں دیکھا کہ حکم کرنے والی ذات کون ہے. کہ اللہ نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, جب اس میں اپنی روح داخل کر دوں. اس کا مطلب ہے شاید اس نے آدم کے ظاہر کو دیکھا, باطن کو نہیں دیکھا. حارث بن نعمان فہری نے ظاہراً علی کو دیکھا. نہیں ہوں جی ابھی آئے تو انہیں بولنا بھی پڑے گا. اس نے قبلہ حارث بن نعمان فہری نے ظاہراً حضرت علی کو دیکھا. یہ نہیں دیکھا ولایت کا اعلان کروا کون رہا ہے, کر کون رہا ہے. اللہ اکبر. کروا کون رہا ہے, کر کون رہا ہے. یہی مشہور جملہ ہے جو قدیر میں بیان ہوا, مشہور جملہ ہے, من کنت مولا ہو. یہ میرے نبی نے کہا نا, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. من کنت مولا ہو, اے تواڈے ادب وچ میں گل روک لئی, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. بندوں نے دوسرے حصے پہ غور کیا, بندوں نے دوسرے حصے پہ غور کیا کہ علی ہمارے مولا بنے. میں نے پہلے حصے پہ غور کیا. نبی فرماتے من کنت مولا, جس کا پہلے میں مولا. اللہ اکبر یار, اللہ اکبر. جو آخری موسم تک جس کا پہلے میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا. نبی نے علی کو ہر کسی کا مولا نہیں بنایا. اب اللہ واسطے جی میرا جملہ ضائع نہ ہو, میرے نبی نے میرے علی مولا کو ہر کسی کا مولا نہیں بنایا, بلکہ کیا فرمایا, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, کہ جس کا پہلے میں مولا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جس کا پہلے میں مولا, میرے بعد اس کا علی مولا. اس کا مطلب ہے نبی ہمیں معرفت دے رہا ہے کہ علی کو مولا تسلیم نہ کرنا کوئی فضیلت کی بات نہیں. علی کو مولا وہی نہیں مانتا جو پہلے مجھے مولا نہیں مانتا.
حدیث کا مکمل ترجمہ ہر زبان سے نکلے. جب میں کہوں گا نا زبان کے ساتھ دل مولا تو آپ نے کہنا ہے نبی مولا علی مولا. زبان کے ساتھ دل مولا نبی مولا. قبلہ ہم ہی نبی کو مولا مانتے ہیں. ہم ہی میں کڑی مڑی آتی ہوں لیکن آخنا ایک کدی باری ہے آخنا آگے نہیں آخنا میں لاکھ باری پڑھا گا. لاکھ باری تو ٹائم ہی نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے سکتا آپ انہیں کو والی آنا جنہ کو ٹائم ہے. مطلب یہ ہے سکتا نبی نے کیا فرمایا من کنت مولا ہو. علی ہر کسی کا مولا نہیں. میں اس جملے کا سلام کرتا ہوں اس جملے کا ڈاکٹر طاہر القادری کو جس نے کہا تھا جو علی کا نہیں وہ نبی کا بھی نہیں. جو میرے علی کا نہیں وہ نبی کا بھی نہیں. تو اگر آپ کو میری پوری تقریر یاد ہے تو آپ میرے چھٹے امام کی حدیث سنو. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں ولایت علی ولایت اللہ. علی کی ولایت علی کی نہیں وہ اللہ کی ولایت ہے. یہ جو ہاتھ بلند ہوئے یار علی کی ولایت علی کی نہیں وہ اللہ کی ولایت ہے. ادا اللہ. علی کا دشمن علی کا نہیں وہ اللہ کا دشمن ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. مانتے ہوئے جنہیں اللہ نے منتخب کیا تو وہ نہیں مانتے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. زندہ باد. آپ سرکار یاد ہے ابلیس اسے کہتے ہیں جو ظاہر دیکھے باطن نہ دیکھے اسے ہی تو ابلیس کہا جاتا ہے. ہر چیز کا ظاہر بھی ہے. نہیں میرے قریب ہے تو میں موضوع سے نہیں ہٹا کرتا. ہر چیز کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. میرے سامنے ٹیچر موجود ہے حروف دیکھ لیں. حروف میں بھی ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. آپ لفظ الف لکھو لکھنے میں ایک حرف ہے. ایس والی لکھنے میں ایک حرف ہے. اگر آپ کبھی غور کریں تو اس الف میں ایک لام بھی ہے. وہ بندے نے میرے سکول کے دن لام بھی ہے فے بھی ہے. آپ لفظ میم دیکھو تو حرف ایک ہے لیکن اس میں یہ بھی ہے. اس میں ایک اور میم بھی ہے جو ابھی تک قریب نہیں گئے. قرآن کی عزت کی قسم ہے آپ بات دیکھو تو نقطے میں پورا علی نظر آئے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. نقطے میں میرا پورا علی نظر آئے گا. جس طرح حروف میں ظاہر بھی موضوع میں قریب ہوں ظاہر بھی باطن بھی. اگر آپ قرآن کو دیکھیں قرآن کا ظاہر بھی قرآن کا باطن بھی. قرآن ظاہر اللہ کی کتاب ہے. یہ قرآن کا ظاہر ہے. یہ کلام اللہ ہے. یہ قرآن کا ظاہر ہے. قرآن سر پہ اٹھاؤ تو وزن محسوس نہیں ہوتا. قرآن ہاتھ پہ رکھ لو تو وزن محسوس نہیں ہوتا. یہ قرآن کا ظاہر ہے. اور یہی قرآن اگر پہاڑ پہ نازل ہو نہیں مالک عزتوں میں اضافہ کرے یار. اگر یہی قرآن پہاڑ پہ نازل ہو تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ قرآن کا باطن ہے.
इज्तिमा में सिर्फ 2-4 मिनट में 5 तन पाक के पूरे फजाइल न पढ़ूं। अगर आपको मेरा ज़ाहिरी और बातिन वाला मौजू याद रहा, किबला अब 5 तन पाक का भी ज़ाहिर भी है और तैयार हो जाए, ज़ाहिर भी है बातिन भी है। जिसे नहीं समझ आई, किबला मेरा नबी सारे नबियों के बाद आया, मेरे नबी का ज़ाहिर है सारे नबियों से पहले था, ये नबी का बातिन है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे यार, अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे। ये नबी का ज़ाहिर है, नबी का मतवजे है सब पर अज़मत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु आज बात आए कि एक जुमला भी मैं मुशाहिदा यही किबला का अदब मुझ पे फर्ज नहीं है। मैं मेज़बान हूँ, किबला मेरे मेहमान हैं, तो इनका ज़्यादा वक्त भी ना लिया जाए। किबला बात मैं कर रहा हूँ ज़ाहिर बातिन। मेरा नबी सबसे आखिर में आया, ये नबी का ज़ाहिर है, सबसे पहले है, ये नबी का बातिन है। अगर आप मेरे करीब हैं, किबला सैयदा नबी को बाप समझ के सलाम करें, ये सैयदा का ज़ाहिर है। आपकी मारिफतों को सलाम है यार, आपकी मारिफतों को सलाम है, आपकी मारिफतों को सलाम है। सैयदा अपने बाप को सलाम करे, ये सैयदा का ज़ाहिर है। नबी उठ के इस्तकबाल करे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये सैयदा का बातिन है। मैं आखिरी लफ्ज कह रहा हूँ, लंबी बात नहीं कर रहा। याद रख, मेरा अली, कुरान की इज्जत की कसम है, मेरा अली अगर सूखी हुई रोटी अपने घुटने पे तोड़े, ये अली का ज़ाहिर है। अपनी अंगुष्ठ से किबला खैबर का दर उखाड़ दे, ये मेरे अली का बातिन है। कल इंशाल्लाह इससे आगे चलूंगा, लेकिन मैं वादा किया इसी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। किबला हसन मुआयदा करे, ये हसन का ज़ाहिर है। मैं कितनी जल्दी कर रहा हूँ, मेरा हसन मुआयदा करे, ये हसन का ज़ाहिर है। खड़े मर्द को औरत बना दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खड़े मर्द को औरत बना दे, ये हसन का बातिन है। अल हुसैन मिन्नी, ये हुसैन का ज़ाहिर है। ये हुसैन का ज़ाहिर है। वाना मिनल हुसैन, ये हुसैन का बातिन है। मारिफत उसे कहते हैं जो बातिन तक लेके जाए। अल्लाह ताला हम सबको मारिफत नसीब करे। कल बशर्ते ज़िंदगी इंशाअल्लाह इससे आगे गुफ्तगू होगी। रब्बे सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहम्मद वाले